اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان ناکام ہونا چاہتا ہو، بھلے ملازمت کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے، زراعت اور صنعت کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے، تعلیم اور تعلم کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ناکامی کا راستہ خود اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس ناکامی کے راستے کو کامیابی سمجھ بیٹھے اور اس کامیابی کے راستے پہ لگ جائے، لیکن حقیقت میں وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہو۔ لیکن ہر ذی ہوش انسان چاہتا کامیابی ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے۔ ایک استاد ہے، وہ تدریس کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے۔ ایک ملازم ہے، وہ ملازمت کے شعبے میں کامیابی چاہتا ہے۔ ایک کسان ہے، وہ کاشتکاری اور زراعت میں کامیابی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکامی چاہتا ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر انسان نے خود ساختہ ایسے اصول اور کسوٹیاں بنا رکھی ہیں کہ اس اصول اور کسوٹی کے مطابق کسی ایک راستے کو وہ کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے۔ مطلب ایک سرمایہ دار وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت کا حصول کامیابی کا راستہ ہے، لہذا وہ سرمایہ دار جو دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، وہ طاقت اور قوت اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی حکومت اور اقتدار کی طاقت کو سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ہے، تو وہ حکومت کے اندر حاکم بننا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا نے اپنے خود ساختہ اصولوں کے تحت الگ الگ راستے متعین کر رکھے ہیں کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر شب و روز محنت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یہ خود انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ انسان خود ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کا فہم ناقص ہے۔ یہ خود پتہ لگائے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس انسان کے پیدا کرنے والا مالک اور خالق اس کو بتلا سکتا ہے کہ تیری کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ اور اس بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں کہ جو انسانوں کو اپنے وقت میں کامیابی کا راستہ بتاتے رہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی عبادت یہ کامیابی کا راستہ ہے، نبی کی اطاعت یہ کامیابی کا راستہ ہے، مخلوق کی خدمت یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو گویا کہ ان راستوں پر انسان اگر چلتا رہتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے۔ اور اندر اس کے عقائد اور ایمانیات کیا ہوں، وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ تو ایمانیات کے یہ تین گویا کہ عنصر لے کر انسان جب ان کامیابی کے راستوں پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان ناکام ہونا چاہتا ہو، بھلے ملازمت کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے، زراعت اور صنعت کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے، تعلیم اور تعلم کا شعبہ ہو تو بھی کامیابی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ناکامی کا راستہ خود اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس ناکامی کے راستے کو کامیابی سمجھ بیٹھے اور اس کامیابی کے راستے پہ لگ جائے، لیکن حقیقت میں وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہو۔ لیکن ہر ذی ہوش انسان چاہتا کامیابی ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے۔
ایک استاد ہے وہ تدریس کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے، ایک ملازم ہے وہ ملازمت کے شعبے میں کامیابی چاہتا ہے، ایک کسان ہے وہ کاشتکاری اور زراعت میں کامیابی چاہتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ناکامی چاہتا ہو، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر انسان نے خود ساختہ ایسے اصول اور کسوٹیاں بنا رکھی ہیں کہ اس اصول اور کسوٹی کے مطابق ہی کسی ایک راستے کو وہ کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے۔ مطلب ایک سرمایہ دار وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت کا حصول کامیابی کا راستہ ہے، لہذا وہ سرمایہ دار جو دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، وہ طاقت اور قوت اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی حکومت اور اقتدار کی طاقت کو سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ہے، تو وہ حکومت کے اندر حاکم بننا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا نے اپنے خود ساختہ اصولوں کے تحت الگ الگ راستے متعین کر رکھے ہیں کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر شب و روز محنت کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے یہ خود انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا، کہ انسان خود ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کا فہم ناقص ہے۔ یہ خود پتہ لگائے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس انسان کے پیدا کرنے والا مالک اور خالق اس کو بتلا سکتا ہے کہ تیری کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور اس بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ بھیجے ہیں کہ جو انسانوں کو اپنے وقت میں کامیابی کا راستہ بتاتے رہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی عبادت یہ کامیابی کا راستہ ہے، نبی کی اطاعت یہ کامیابی کا راستہ ہے، مخلوق کی خدمت یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو گویا کہ ان راستوں پر انسان اگر چلتا رہتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے، اور اندر اس کے عقائد اور ایمانیات کیا ہوں، وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ تو ایمانیات کے یہ تین گویا کہ عنصر لے کر انسان جب ان کامیابی کے راستوں پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔